السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم آپ کے سامنے حضرت خدیجہ اور ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو بیان کریں گے۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، ام ہند آپ کی کنیت ہے اور طاہرہ لقب ہے۔ آپ اپنے والد کی اکیلی بیٹی تھی۔ والد بہت بڑے تاجر تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے تمام کاروبار کو آپ نے نہایت عقل مندی کے ساتھ ترقی دی۔ نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا سامان تجارت دے کر شام اور بصرہ جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے خادم میسرہ کو مال تجارت کے ساتھ بھیجا تھا۔ تجارت میں بہت نفع ہوا تھا۔ میسرہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے بہت متاثر ہوئے۔ واپس آ کر سارا قصہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھی۔ ان کے پہلے شوہر ابو حالہ ہند بن بناش، ان سے ان کی 2 اولادیں تھیں، حالہ اور ہند۔ ہند کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے دوسری شادی کی تھی۔ دوسرا نکاح عتیق ابن عابد مخزومی سے ہوا تھا۔ ان کی بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میسرہ نے حضور کے حالات سنائے تو حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی تھی اور خواہش ظاہر کی کہ اگر محمد قبول کر لیں تو میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی خادمہ نفیسہ کو بھیجا اور پیغام دیا۔ حضور نبی کریم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ فرمایا۔ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی۔ ابو طالب نے اجازت دے دی اور خود ہی نکاح بھی پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد حضور نبی کریم حضرت خدیجہ کے مکان پر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ حضور کی 4 لڑکیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ حضرت خدیجہ سے یہ 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ روایات میں 2 بیٹوں کا ذکر ہے جو بھی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے اور دونوں بچپن میں انتقال فرما گئے۔ شادی کے چند سال بعد حضور کو تنہائی میں اللہ کی یاد کرنے اور عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ مکے سے باہر ایک پہاڑی پر ایک غار میں جانے لگے۔ اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ اس میں چلے جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس نماز میں اس غار سے جناب رسول اکرم کو کعبہ نظر آتا تھا۔ آپ اس غار میں کئی روز تک عبادت کرتے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کھانا وغیرہ وہیں پہنچا دیتی تھی۔ آپ کا یہی حال کئی سال تک رہا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ جبرائیل تشریف لائے اور کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اقرا۔ حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا ہے اس نے خون کی ایک گٹکی سے۔ پڑھو، تمہارا رب بڑی عزت والا ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے بعد جناب رسول اکرم پر یہ الفاظ جاری ہو گئے اور آپ نے ان کلمات کو ادا کیا۔ آپ کے ساتھ یہ واقعہ اتنا عجیب اور اتنا حیرت انگیز تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے اور کہا کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا اور پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ پورا واقعہ جناب رسول اکرم نے حضرت خدیجہ کو بیان کر دیا۔ تب حضرت خدیجہ نے فرمایا اے میرے شوہر، آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، امانت دار ہیں اور پریشان حال لوگوں کی خبرگیری کرتے رہتے ہیں۔ یقین رکھیں کہ آپ کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یقین رکھیں کہ آپ کو اللہ کبھی برباد نہیں فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ اسی وقت آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضور پر ایمان لانے والوں اور اسلام قبول کرنے والوں میں ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی عورت ہیں، اور اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام سب سے پہلے عورت نے قبول کیا ہے۔ جناب رسول اکرم پر ایمان سب سے پہلے ایک عورت لائی ہیں۔
حضرت خدیجہ اسلام کی بہت مدد کیا کرتی تھی. حضور فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ کے مال نے اسلام کو جتنا فائدہ پہنچایا ہے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، اور خدیجہ نے میری جو ڈھارس بندائی ہے اور مجھے تسکین دیتی ہیں، اور کوئی دکھ پہنچا ہے تو اس کو ہلکا کر دیتی ہیں. ابتدا میں حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ گھر میں نماز پڑھا کرتی تھی. عفیف کندی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کے پاس میں مکہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان، ایک کم عمر لڑکا اور ایک عمردار عورت خانہ کعبہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ عباس یہ کیا ہے، یہ نوجوان کون ہے اور یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ نوجوان اور یہ لڑکا میرے بھتیجے ہیں، اور یہ عورت اس نوجوان کی بیوی ہے، اور یہ خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عباس، مکے میں کچھ ہونے والا ہے. ان واقعات سے اندازہ کریں کہ اسلام کی سب سے پہلی مدد عورت نے کی ہے، اور اپنے مال اور جان سے اسلام کو ہر طرح سے فائدہ پہنچایا ہے. حضرت خدیجہ کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے. ہم بھی آپ پر سلام بھیجتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا تھا تو تقریباً 3 سال تک حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ اس حصار میں رہی. محاصرے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اور 11 رمضان مبارک سن 10 نبوی میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا. جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے. آپ کی قبر مکہ مکرمہ میں حجون کے قبرستان میں ہے. انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال کی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی. حضور سے آپ 15 سال عمر میں بڑی تھی. مسلمانوں، اس واقعے کو بار بار سنو اور غور کرو، عورتوں کو سناؤ. حضرت خدیجہ کا کردار آج مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے. اسلام کی حفاظت اور تبلیغ کے لیے عورتوں کی مدد ہمیں چاہیے، اور ان عورتوں کی مدد چاہیے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرح با حوصلہ اور سخی اور با کردار ہوں. صلاۃ اور سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، اور بالخصوص حضرت خدیجہ پر، اور آپ کی اولاد پر، اور تمام اصحاب پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.